مسیح کی ناختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ہمارا خداوند اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 تم میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہو، میں وہاں پر موجود ہوں۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس کے وعدے سارے ہاں میں ہیں، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے درمیان موجود رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج خدا کے کلام کے میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خداوند کی شکر گزاری۔ میرے عزیزو، شکر گزاری کا بھید بہت بڑا بھید ہے، اور یہ ایک مکاشفہ ہے کہ جس انسان شخصی طور پر، خاندانی یا کلیسیاؤں میں جن کی زندگی میں شکر گزاری کا مکاشفہ مل جاتا ہے یا شکر گزاری کا بھید کھل جاتا ہے جن زندگیوں کے خاندانوں کے اندر، وہ باعث برکت لوگ بن جاتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہمیشہ شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری کرنا خداوند کی تابع داری کرنا ہے، اور شکر گزاری خداوند کی تمجید کرنا بھی ہے۔ شکر گزاری کا مطلب احسان مند ہونا ہے، یعنی جب کوئی شخص خدا کی ان نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے خدا کا احسان مند ہوتا ہے تو میرے عزیزو وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اس لیے خدا کی پسندیدہ باتوں کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے لوگ اس کی ہمیشہ شکر گزاری کریں، اور میرے عزیزو شکر گزاری کرنے والے لوگ خدا کو پسند آتے ہیں، اور شکر گزاری کرنے سے ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں، خدا کی تابع داری ہماری زندگی سے ظاہر ہوتی ہے، اور ہم خدا کے احسان مند ہوتے ہیں خدا کی دی ہوئی نعمتیں، برکتوں، بخششوں کے لیے، کہ خداوند نے جو ہمیں برکتیں، نعمتیں، بخششیں دی ہیں، بلکہ صحت، تندرستی جیسی برکت دی ہے۔ جب ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمیں اس کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو شکر گزاری سے خداوند کے نام کو جلال ملتا، اور ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اس لیے ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ، ایماندار لوگ، ان کی زندگی میں شکر گزاری ہو، وہ شکر گزاری کرنے والے بنے، بلکہ زندگی کے تمام حالات میں، دکھ سکھ میں، تندرستی میں، بیماری میں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، جب کوئی شخص شکر گزاری کرتا ہے تو ابلیس شرمندہ ہوتا اور خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ خدا کے لوگوں نے ہر وقت خدا کی شکر گزاری کی ہے دعا کے وسیلہ سے، کہ وہ دعا میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، زبور 50 اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ شکر گزاری کسی انسان کے لیے نہیں ہے، شکر گزاری خدا کے لیے، کیونکہ خدا ہی ہماری زندگی میں وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خداوند ہی ہمیں صحت دیتا ہے، خدا ہی ہمیں تندرستی دیتا ہے، خداوند ہی ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ اس لیے زبور کی کتاب، زبور 50 کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں شکر گزاری جو ہے وہ خدا کے لیے کرنی ہے، اور جب ہم خدا کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں تو میرے عزیزو پھر جو ہماری برکتیں ہیں وہ کیا ہے؟ قائم رہتی ہیں۔ جن ہم برکتوں کے لیے، بخششوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ برکتیں، وہ بلیسنگ ہماری قائم رہتی ہے۔ اور آج ہر ایماندار کو ضرورت ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرنے والا شخص بنے، اور جب وہ شکر گزاری کرتا ہے اس کی زندگی میں
बढ़ोतरी आती है, तरक्की आती है। नाशुक्रापन खुदा को पसंद नहीं है, बल्कि जब कोई शख्स शुक्रगुजारी करता है तो वो क्या है, तरक्की करता है। और शुक्रगुजारी करना जो है यह हर ईमानदार के लिए हर हाल में ज़रूरी है। और ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि शुक्रगुजारी करने वाला शख्स खुदा की तमजीद करता है। यानी जब कोई शख्स उसकी ज़िंदगी में ये मुकाशफा खुल जाता है, वो इस भेद को जान जाता है, वो इस ताबेदारी को करना शुरू कर देता है, वो खुदा का एहसान मंद रहता है कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, तो वो क्या है, वो खुदा की तमजीद करता है। और शुक्रगुजारी हम उन बरकतों को अपनी ज़िंदगी में कायम करते हैं जो खुदा से हमें मिलती हैं। इसलिए ज़रूरत है कि आज के इस बेदीनी नफसानी शैतानी दौर के अंदर, जबकि लोग खुदा से दूर हैं और जिस्मानियत में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी में इस भेद का मुकाशफा का होना ज़रूरी है कि वो क्या है, शुक्रगुजारी करें। आज मेरे अज़ीज़ों, मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि मैं आज आपके साथ शुक्रगुजारी के ताल्लुक से जो है वो थोड़ी सी बातचीत कर सकूं। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 बाब की 18 आयत में लिखा है, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में, चाहे अमीरी है या गरीबी है, दुख है या तंदुरुस्ती है, हमारे हालात कैसे भी क्यों नहीं है, जब हम हर बात में चलते फिरते उठते बैठते ज़िंदगी की सारी बातों में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो हम अपनी बरकतों को क्या करते, बढ़ाते, और वो बरकतें जो खुदा हमें देता है फिर वो कायम रहती हैं और इब्लीस उन्हें जो है हमसे छीन नहीं सकता। और इसी तरह इफसियों के खत के अंदर लिखा हुआ है उसके 5वें बाब की 20वीं आयत में कि सब बातों में खुदा की क्या करो, शुक्रगुजारी किया करो, सब बातों में। इसलिए शुक्रगुजारी को समझना ज़रूरी है। शुक्रगुजारी के वसीला से सबसे अहम बात है कि इब्लीस शर्मिंदा हो जाता है। और इब्लीस जो हमारे लिए कई तरह की मुश्किलात, रकावटें, परेशानियां, टेंशनें, डिप्रेशनें जो है हमारे लिए बनाता है, उसमें जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो इब्लीस जो है वो शर्मिंदा और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। ज़बूर 139 और उसकी 14 आयत में लिखा है कि हम इंसानों को अपने बनाए जाने की भी क्या है, शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। जब हम अपने बनाए जाने की, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अजीब व गरीब तौर से बनाऊं, और हमें अपने बनाए जाने की भी क्या है, शुक्रगुजारी करनी है। इसलिए कई बार लोगों को मैं देखता हूं कि वो जिसका कद छोटा है या उसकी आंखें छोटी हैं या रंग जो है बकायदा तौर पर कुछ ब्लैक है, काला है, तो वो अपने रंग के, अपनी आंखों, अपने नक्शों के लिहाज से या अपने कद के लिहाज से अपने आप को कोसते रहते हैं और खुदा से भी गिला करते हैं कि हमें फलाना शख्स बहुत खूबसूरत है या दूसरा शख्स जो है इस तरीके से है, और मैं जो है वो जो है ठीक तरीके से जो है मेरी डील डॉट ठीक नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी में नाशुक्रापन होता है। लेकिन मेरे चीज़ों, जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इसलिए अपने बनाए जाने पर जो बड़े अजीब व गरीब तौर से हम बने हैं, खुदा ने हमें बनाया है, हमें क्या है, हमें उसकी हमेशा शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और ज़बूर 6 उसकी 5 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा और मरने के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता, शैतान चाहता है कि हम कब्र में जाने से पहले खुदा की शुक्रगुजारी ना करें, बल्कि हमें ज़रूर है कि हम इब्लीस को शर्मिंदा करें और
اس سے پہلے کہ ہماری ڈیتھ ہو جائے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اپنی ساری باتوں کے لیے۔ بیوی کو شوہر کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی کے لیے، بچوں کو ماں باپ اور ماں باپ کو بچوں کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہمیں دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کے حالات کے لیے ہمیں شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری سے ابلیس شرمندہ ہو جاتا ہے اور خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اور مسیح ایمان کے اندر شکر گزاری پہلے ہے۔ ہم غیر قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھا کر باقاعدہ طور پر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، پیٹ بھر کر شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن ہم مسیح لوگ پہلے شکر گزاری کرتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اسی لیے ضرور ہے کہ شکر گزاری کے اس بھید کو، شکر گزاری کے اس مکاشفہ کو اور شکر گزاری جو خدا کی تابع داری کرنا ہے، اس کو سمجھ کر ہمیں ہمیشہ خداوند کے احسان مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اپنی تندرستی صحت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار، اپنے روزگار کے لیے ہم خدا کے احسان مند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہماری اپنی لیاقت کے وسیلہ سے نہیں ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ سب کچھ خداوند مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ زمین اور زمین کی معموری کا خدا ہے، وہ آسمان اور آسمان کی معموری کا خدا ہے، اور وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ اس لیے جب سب کچھ وہی مہیا کرتا ہے تو پھر کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اس کے احسان مند ہوں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ اور جب شکر گزاری ہماری زندگی میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں قائم ہوتی ہے تو ابلیس ہماری زندگی سے شرمندہ ہوتا اور پھر وہ ہم سے دور رہتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں، ہر بات میں، ہر باقاعدہ طور پر کام میں، ہر ایک چیز کے اندر ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ بنی اسرائیل کا 40 دن کا سفر جو ہے وہ 40 سال کے اوپر کیوں پڑ گیا؟ اس کی یہی وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کی زندگی میں ناشکرا پن تھا۔ خدا نے انہیں 40 سال تک اس کے باوجود بھی کھلاتا رہا۔ انہوں نے فرشتوں کا کھانا کھایا، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند ان کی ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں ناشکرا پن تھا۔ وہ کڑتے تھے، بار بار موسیٰ سے کہتے تھے کہ ہم مصر میں اچھے تھے، ہم تو ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر گوشت کھاتے تھے، ہم باقاعدہ طور پر خربوزے کھیرے کھاتے تھے۔ اس غلامی کے گھر میں وہ رہ کر جو ہے اس سے آزاد ہو کر وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کر رہے تھے کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں غلامی کے گھر سے نکال لیا، بلکہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے عجائب کیے، بڑی بڑی باقاعدہ طور پر جو ہے کرامات دکھائیں، بحر کلزم کو 2 حصے کر کر خشکی پر سے انہیں گزار دیا، تاکہ وہ اپنے جو خدا نے وعدہ کیا تھا ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے، اس ملک میں وہ جا کر آباد ہو سکیں۔ یعنی خداوند نے ان کے لیے آزادی کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں کیا تھا؟ ناشکرا پن تھا، اور یہ ناشکرے پن کی وجہ سے جو ہے ان کے 40 دن کا سفر 40 سال کے اوپر پڑ گیا تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں اسی طرح ہے، کئی بار لوگ بیماری میں ہی مر جاتے ہیں، بیماری میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ اپنی بیماری کے لیے، اپنے حالات کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے۔ آج لوگ غربت میں رہتے اور غربت میں رہتے ہوئے وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، اسی لیے وہ غربت، وہ مصیبتیں، وہ بیماریاں زندگی سے کئی بار ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شکر گزاری زندگی میں نہیں ہے، اور شکر گزاری کرنے والوں کے حالات خدا کیا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ آئیں، اس لیے ضرور ہے کہ اگر میں اور آپ، بلکہ بنی نوع انسان، سننے والے لوگ، ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی حالات بدلیں اور دنیا کے حالات بدلیں، ہمارے ملکی حالات بدلیں، تو ہم شکر گزاری کرنے والے بنیں۔ ہم ہمیشہ چلتے پھرتے حالات کے لیے، مشکلات کے لیے، بیماریوں کے لیے
اپنی تمام پرابلمز کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے والے ہوں، اور جو نعمتیں برکتیں خدا نے ہمیں دی ہیں ان کی بھی ہم شکر گزاری کرنے والے ہوں۔ اور جب ہماری زندگی شکر گزاری سے بھری رہتی ہے تو میرے عزیزو، ابلیس پھر ہماری زندگی سے شرمندہ ہوتا ہے، خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، اور خداوند ہماری برکتوں کو بڑھاتا ہے، ہمیں سرفراز کرتا ہے، ہماری مشکلات مصیبتوں سے ہمیں نکال لیتا ہے، اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ بھاری فضل بخشتا رہتا ہے۔ اس لیے آئیں اپنی زندگی کو، اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو ہم، بلکہ کلیسیا کے اندر ہم اس بات کو قائم کرنے والے بنے کہ ہم شکر گزاری کرنے والے ہوں، اور جب جب جنہوں نے شکر گزاریاں کی ہیں خداوند ان کو برکت پر برکت دیتا رہا ہے۔ اس لیے آئیں اپنی زندگی کو ہم شکر گزاری کرنے والی زندگی بنائیں، اور ہماری زندگیوں سے سدا یسوع کا نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ آج کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو بھلا ہے، تیری دی ہوئی نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے، تندرستی کے لیے، صحت کے لیے، سب سے بڑھ کر تو نے ہمیں نجات دی، چنا ہے، اپنے خادم بنایا تاکہ ہم تیری خدمت کر سکیں۔ میرا دل اے خداوند تیرے کلام کے لیے، کلام کی سچائیوں کے لیے، تیری عظیم باتوں کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ فضل دے کہ خداوند سننے والے ہم سب اے خداوند شکر گزاری کر سکیں، ہماری زندگیوں میں شکر گزاری ہو، اور ہر وقت اے خداوند تیرے لوگ ہمیشہ تیری شکر گزاری سے بھرے رہیں، اور شکر گزاری کے وسیلہ سے تجھ سے وہ برکتیں، نعمتیں، بخششیں حاصل کر سکیں، اور جو نعمتیں، برکتیں، بخششیں دی ہیں انہیں جو ہے بقیہ طور پر شکر گزاری کرنے کے وسیلہ سے وہ بلیسنگز قائم رہ سکیں، اور خداوند تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ سننے والوں کو بڑی برکت دے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، جنہوں نے ہمیں اے خداوند خدا میسیجز کیے ہیں دعا کے لیے، خداوند ان کے خاندانوں کے لیے، فیملیز کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اور ان کی صحت تندرستی کی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، خداوند دعا کرتے ہیں انہیں شفا دے، ان پر رحم کر، اپنے رحم کو جاری اور ساری کر، ترس کھا خداوند، تاکہ پیارے خداوند تیرے لوگ شفا پائیں، تندرستی پائیں، زندگی پائیں، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں جیتے جی تیری شکر گزاری کرنے والے لوگ بنے۔ اپنے لوگوں کو، ایمانداروں کو، راست بازوں کو، نجات یافتہ لوگوں کو بھی یہ مکاشفہ اور یہ فضل دے کہ وہ ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کرتے ہوئے تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کرتے رہیں۔ بڑی برکت دے، اور اپنے ساتھ چلنے، قائم رہنے کا فضل دے۔ دعا فریاد کو سن اور قبول کر، یہ دعا تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے اور سلامتی میں جواب دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام پر عمل کرنے کا، اور ہمیشہ ہر حال میں، ہر بات میں شکر گزاری کرنے کا فضل ملے، آمین۔